کچھ دن بعد خبر آئی کہ ایک اور جگہ پر تیندوے نے گائے کو ہلاک کر دیا ہے۔ جائے کنواں پر جا کر پتہ چلا کہ لیپرڈ کچی مٹی کی دیوار کو توڑ کر اندر چلا گیا اور ایک گائے کو مار دیا اور وہاں بیٹھ کر ہی کھاتا رہا۔ جم کوربٹ نے پاس ہی ایک گھر میں اپنی پوزیشن سنبھالی۔ ساری رات انتظار کرتے رہے لیکن لیپرڈ دوبارہ نہ آیا۔ پھر اگلے دن ایسا ہی ہوا، کسی اور جگہ پر تیندوے نے گائے کو ہلاک کیا۔ اب جم کوربٹ نے وہاں ایک مچان بنوایا۔ بعد میں ایبوٹسن بھی وہاں آ گئے۔ مچان کو 2 چھت والا بنا دیا۔ پہلی سطح 5 فٹ اونچی اور دوسری سطح تقریباً 10 فٹ اونچی ہوگی۔ مچان کو بڑے اچھے طریقے سے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا گیا تاکہ کسی قسم کا شک نہ ہو۔ گھاس پھوس سے ڈھک کر اس کے آگے جھاڑیاں رکھ دی گئیں اور صرف اتنی ہی جگہ تھی کہ وہ اپنی رائفل سے نشانہ لے سکیں۔ شام ہونے سے پہلے جم کوربٹ اور ایبوٹسن نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ نچلا مچان کیونکہ زیادہ خطرے میں تھا، جم کوربٹ خود وہاں بیٹھے اور ایبوٹسن کو اوپر والے مچان میں بھیج دیا۔ رات میں چاندنی کافی تھی، اس لیے ٹارچ کی ضرورت نہ تھی۔ اب وہ اسی پوزیشن میں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ آخر رات کو جم کوربٹ کو احساس ہوا کہ لیپرڈ وہاں پہنچ گیا ہے۔ انہیں لگا کہ لیپرڈ مچان کے پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے۔ بالکل خاموشی طاری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جم کوربٹ کو مچان کے عین نیچے لیپرڈ کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ اب جم کوربٹ اور لیپرڈ کے درمیان لکڑی اور گھاس پھوس ہی رہ گئے تھے۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ مچان کے نیچے سے نکلے تو اس کو شوٹ کیا جائے۔ اسی وقت اوپر والی مچان میں کوئی آواز پیدا ہوئی۔ دراصل کافی دیر بیٹھے بیٹھے ایبوٹسن کا جسم اکڑ گیا تھا، اس لیے وہ اپنے پاؤں پھیلانے لگے۔ اسی دوران ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ بس اس ذرا سی آواز سے لیپرڈ کو شک ہو گیا کہ کوئی اوپر ہے اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ صبح ہونے کے بعد ایبوٹسن کو پتہ چلا کہ کس طرح اس کی ذرا سی غلطی سے سارا مشن ناکام ہو گیا اور وہ بعد میں معافیاں مانگتا رہا۔ اب جم کوربٹ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے کب یہ لیپرڈ دوبارہ نظر آئے، کیونکہ لیپرڈ در حقیقت بہت ہی چالاک اور محتاط جانور ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد پھر ایک گائے ہلاک ہوئی۔ جس شخص کی گائے تھی وہ ایک کمرے میں خود سوتا اور کمرے کے باہر گائے کو باندھ کر باہر کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیتا۔ اس رات شاید وہ کنڈی لگانا بھول گیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ سو رہا تھا، کوئی کھڑاک کی آواز ہوئی جس سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ لیپرڈ نے گائے کو پکڑا ہوا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ لیپرڈ کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی اور وہ جھٹ سے لکڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ ڈر کے مارے سانس بھی آہستہ آہستہ لے رہا تھا اور امید کر رہا تھا کہ لیپرڈ اس طرف نہ آئے، ورنہ وہ گائے کو چھوڑ کر اسے ہی کھا جائے گا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ موت اس سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اس نے دیکھا لیپرڈ نے بڑی بے رحمی سے گائے کو مارا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ باہر لے جا کر اس نے کھلے میں اس کو کھایا۔ گائے سے تھوڑی دور ایک درخت تھا جس پر مچان بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جم کوربٹ نے اس درخت پر مچان بنوائی۔ ان دنوں ایبوٹسن نے ایک پھندے کا آرڈر دے رکھا تھا اور وہ پھندا بھی آ گیا تھا۔ یہ پھندا 5 فٹ لمبی چین سے بندھا ہوا تھا اور اس کا کل وزن 36 کلو تھا۔ اس میں مضبوط سپرنگ لگے ہوئے تھے جس پر کسی جانور کا پیر پڑتے ہی پھندا فوراً سے بند ہو جاتا اور جانور کا پیر کانٹے دار پھندے کے منہ میں پھنس جاتا۔ پھر اسے کھولنے کے لیے 3-4 آدمی چاہیے ہوتے تھے۔ جس رستے سے لیپرڈ کے آنے کی توقع تھی، اس رستے پر پھندے کو سیٹ کر دیا گیا اور زنجیر کو بھی باندھ دیا گیا تاکہ لیپرڈ پھندے کو لے جا نہ سکے۔ اس کے بعد کوربٹ اور ایبوٹسن مچان پر جا کر بیٹھ گئے۔ آج چاندنی رات نہیں تھی، لیکن اب ان کے پاس ٹارچ موجود تھا جس کو وقت آنے پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اندھیرا چھانے کے بعد انہیں لیپرڈ کی درد بھری آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس طرف سے آئی تھی جس طرف پھندا لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لیپرڈ پھندے میں پھنس چکا ہے۔ ایبوٹسن نے فوراً ٹارچ جلائی اور دیکھا کہ لیپرڈ پھندے میں پھنسا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جم کوربٹ نے گولی چلائی۔
جو لیپرڈ کو تو نہ لگی، اور وہ لگی سیدھا زنجیر کو، اور زنجیر نکل گئی۔ زنجیر نکلنے کے بعد دونوں نے لیپرڈ پر بہت سی گولیاں چلائیں، لیکن یہ جلدی میں چلائی گئی گولیاں ساری ضائع گئیں، اور لیپرڈ بھاگتا ہوا ایک کھیت کی طرف چلا گیا۔ ٹارچ کو دوبارہ جلایا لیکن ٹارچ نہ چلا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بالکل اندھیرا تھا اور لیپرڈ پھندے کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ رہا تھا۔ اندھیرے میں زخمی لیپرڈ کے پیچھے بھاگنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک پیٹرول لیمپ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا جو کافی وزنی تھا۔ ایبورٹسن نے پیٹرول لیمپ کو جلا کر اپنے سر پر رکھ لیا تاکہ دور دور تک روشنی جا سکے، اور جم کاربٹ سے کہا کہ تم اس کی روشنی میں چلو۔ دونوں لیپرڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک ابھری ہوئی چٹان کے پاس آئے۔ یہ چٹان ایک تنگ کھیت میں تھی اور 3 سے 4 فٹ اونچی تھی۔ انہیں خدشہ تھا کہ لیپرڈ اسی چٹان کے پیچھے چھپا ہوگا، لیکن لیمپ کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے قریب پہنچنے پر لیپرڈ ان پر چھلانگ لگا کر حملہ کر دے۔ جم کاربٹ نے ایبورٹسن سے مشورہ کیا۔ ایبورٹسن اس لیپرڈ کو مارنے کے لیے پرعزم تھے۔ ایبورٹسن نے کہا، مجھے آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، اگر لیپرڈ نے اچانک حملہ کیا تو آپ اس کو گولی مارنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ میں روشنی کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے، اور ایبورٹسن جیسے ہی چٹان کے اوپر چڑھے اور روشنی لیپرڈ پر ڈالی، جم کاربٹ نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر گولی چلا دی۔ لیپرڈ جو چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں بیٹھا تھا ہل بھی نہ پایا اور وہیں دم توڑ گیا۔ جم کاربٹ نے دیکھا کہ اس لیپرڈ نے اپنا پاؤں اس بھاری بھرکم پھندے سے نکالنے کے چکر میں توڑ لیا تھا، اور اس کا پنجہ ایک پتلی سی کھال کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس قدر زخمی لیپرڈ کی طرف اندھیرے میں بڑھنا، اور وہ بھی سر پر ایک بھاری بھرکم لیمپ اٹھائے ہوئے، بہت ہی خطرناک عمل تھا۔ گولیوں کی آواز اور لیپرڈ کی درد بھری چیخ سن کر گاؤں والوں کو لگا کہ لیپرڈ مارا گیا، اور وہ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے جم کاربٹ سے پوچھا کہ کیا آدم خور مارا گیا ہے، لیکن جم کاربٹ خاموش رہے اور لیپرڈ کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے۔ آج کی رات برسوں بعد لوگوں کے دروازے اس وقت کھلے تھے۔ عورتیں اور بچے گھروں سے باہر کھڑے تھے۔ اس مرے ہوئے لیپرڈ کو گاؤں میں گھمایا گیا تاکہ سب دیکھ لیں۔ 2 گھنٹے یہی سب کچھ چلتا رہا، پھر جم کاربٹ اور ایبورٹسن لیپرڈ کی لاش کو بنگلے پر لے آئے۔ کھانے کی ٹیبل پر جم کاربٹ، ایبورٹسن اور اس کی بیوی بیٹھے یہی بحث کر رہے تھے۔ جم کاربٹ کا خیال تھا کہ یہ لیپرڈ آدم خور نہیں ہے، لیکن ایبورٹسن پورے اعتماد سے کہہ رہے تھے کہ یہ وہی آدم خور لیپرڈ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایبورٹسن نے حکومت کو یہ پیغام نہیں بھیجا کہ آدم خور مارا گیا ہے۔ 2 دن تک لوگ آتے رہے اور لیپرڈ کو دیکھتے رہے۔ ان میں سے کئی لوگوں نے گواہیاں دیں کہ یہ وہی آدم خور لیپرڈ ہے۔ ان کی باتیں سن کر ایبورٹسن جم کاربٹ کی طرف دیکھتے کہ اب ان کا کیا خیال ہے، لیکن جم کاربٹ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اگلی صبح انہیں پوڑی جانا تھا۔ صبح ہوئی تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ وہ بڑے پریشان دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں پٹواری نے بھیجا ہے۔ چڈواں پیپل کے پل کے پاس، جو یہاں سے 1.5 کلومیٹر دور ہے، آدم خور نے ایک عورت کو مار دیا تھا۔ آدم خور ابھی زندہ تھا۔ کاربٹ کا شک صحیح تھا۔ وہ فوراً ایبورٹسن کے پاس گئے اور بتایا کہ آدم خور نے اپنا اگلا شکار کر دیا ہے۔ اب جس پل کو اتنے دن سے نگرانی کے لیے بند کر رکھا تھا اسے کھول دیا گیا تھا، اور لوگ بھی غیر محتاط ہو گئے تھے۔ اس طرح پچھلا پلان تو بالکل ضائع ہو گیا۔ اب وہ بیٹھے نیا پلان بنانے کے لیے۔ ایبورٹسن کے پاس اب صرف 2 دن باقی تھے اور انہیں جانا تھا۔ جم کاربٹ بھی اپنی واپسی کا پیغام اپنے گھر والوں کو بھیج چکے تھے۔ اب ایبورٹسن اور جم کاربٹ اس جگہ کے لیے نکلے جہاں تیندوے نے عورت کو ہلاک کیا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک جگہ پہنچے۔ اس سے آگے چڑھائی تھی، وہاں گھوڑے چھوڑ کر دونوں پیدل آگے بڑھنے لگے۔ آدھے گھنٹے کی چڑھائی چڑھ کر اس جگہ پہنچے۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا اور ان کے پاس مچان بنانے کے لیے کافی وقت تھا۔ آدم خور اس عورت کو گھر کے باہر سے اٹھا کر اس جگہ لے آیا تھا۔
اور اس کا کچھ حصہ کھا چکا تھا۔ صبح جب گاؤں کے لوگ اس عورت کی لاش کے پاس پہنچے تو سب لوگ وہیں موجود رہے اور شور مچاتے رہے تاکہ لیپرڈ اس طرف نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے اب جب وہ لیپرڈ اس طرف آئے گا تو بہت زیادہ محتاط ہو کر آئے گا۔ اس لیے جم کاربیٹ نے لاش کے پاس موجود درخت پر نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے تقریباً 30 میٹر دور ایک چٹان کے قریب موجود درخت پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ پلان کے مطابق آج لیپرڈ پر نشانہ ایبورٹسن کو لگانا تھا اور جم کاربیٹ نے چٹان کی طرف دھیان رکھنا تھا کہ کہیں لیپرڈ چٹان کی طرف سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ اب کیونکہ ان کا ٹارچ کام نہیں کر رہا تھا اس لیے پلان یہی تھا کہ جب تک چاند کی روشنی رہے گی وہ اس تیندوے کا انتظار کریں گے، اور روشنی کافی نہ ہوئی تو یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پٹرول لمپ جلا کر گاؤں واپس آ جائیں گے۔ گاؤں والوں نے بتایا تھا کہ وہ لیپرڈ بھاگ کر مشرق کی طرف موجود ایک جنگل میں گیا تھا، اور اگر وہ رات کو اسی جنگل سے نکلا تو ایبورٹسن کے پاس اس کا نشانہ بنانے کے لیے بہت اچھا موقع ہوگا۔ پلان تو بہت ٹھیک تھا، مشکل صرف اس وقت ہو سکتی تھی جب لیپرڈ اس جنگل کے بجائے کسی اور طرف سے آئے۔ آہستہ آہستہ دن ڈھلنے لگا اور روشنی کم ہونے لگی۔ کافی دیر بعد مشرق کی جانب جنگل سے ایک ہرن کی کال سنائی دی۔ یہ ہرن ہمیشہ خونخوار درندوں کو دیکھ کر ایسی آواز نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لیپرڈ وہاں موجود تھا اور کچھ ہی دیر میں اس جگہ آنے والا تھا۔ کچھ دیر بالکل خاموشی رہی۔ دونوں شکاری بالکل تیار بیٹھے تھے کہ چٹان کے پاس سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی، یعنی چٹان کے اوپر کوئی ہوگا جس کے چلنے سے وہ چیز نیچے آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیپرڈ اپنا رستہ بدل چکا ہے اور وہ چٹان کی طرف سے آ رہا تھا تاکہ اوپر سے دیکھ سکے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اب چٹان اور اس عورت کی لاش کے درمیان یہ درخت تھا جس پر جم کاربیٹ اور ایبورٹسن بیٹھے تھے۔ جم کاربیٹ نے خود کو چھپا رکھا تھا لیکن ایبورٹسن کے لیے خود کو چھپانا ممکن نہیں تھا، وہ لیپرڈ کو آسانی سے نظر آ سکتے تھے۔ اس لیے جم کاربیٹ نے ایبورٹسن کو بھی اپنے پاس اوپر بلا لیا۔ اس کے بعد پھر وہی خاموشی رہی اور کوئی آواز پیدا نہ ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ لیپرڈ ایبورٹسن کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ لاش کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ انہیں لیپرڈ کی پوزیشن کا بالکل پتہ نہ تھا اور لیپرڈ ان کی پوزیشن کو جان چکا تھا۔ بازی پلٹ گئی تھی۔ لیپرڈ نے نہ صرف ان کے پلان کو ملیا میٹ کر دیا تھا بلکہ ان کو اب اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اندھیری رات میں لیپرڈ کی موجودگی میں اس درخت پر بیٹھے رہنا خودکشی کرنے جیسا تھا۔ اب انہیں یہاں سے ہر صورت نکلنا ہی تھا، اس لیے وہ درخت سے اترے اور گاؤں کی طرف چل دیے۔ ایبورٹسن پٹرول لیمپ کو اپنے سر پر اٹھائے آگے آگے جا رہے تھے اور جم کاربیٹ پیچھے کا دھیان رکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایبورٹسن کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ بھاری لیمپ نیچے گر گیا اور اس کا جلنے والا مینٹل تقریباً ٹوٹ گیا۔ اب لیمپ کی روشنی برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ اس صورتحال میں لیمپ کچھ ہی دیر میں بجھنے والا تھا اور انہیں ابھی آدھا کلومیٹر اور چلنا تھا۔ اب جم کاربیٹ کہتے ہیں کہ یہ بات ناممکن دکھائی دیتی تھی کیونکہ سارا رستہ چڑھائی تھی، لیکن جب جان کی فکر ہو تو اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کسی طرح بھی گرتے پڑتے آخر ایک رستے پر پہنچے جہاں انہوں نے کچھ راحت کی سانس لی۔ اس کے بعد وہ اندھیری رات میں گاؤں کی طرف چل پڑے۔ رات اتنی اندھیری تھی کہ انہیں رستے میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ انہیں بار بار یہ لگ رہا تھا کہ وہ گاؤں سے آگے نکل گئے ہیں۔ راستہ طویل ہو رہا تھا اور انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ صبح جب انہوں نے جانچ کی تو لیپرڈ کے پگ مارکس کو اسی رستے پر دیکھا۔ آخر چلتے چلتے انہیں ایک گھر نظر آیا۔ کاربیٹ نے اس کے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھر کی چھت بھوسے کی بنی ہوئی تھی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ اگر دروازہ نہ کھولا تو ہم پورے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تب جا کر اندر سے آواز آئی، نہیں صاحب ایسا نہ کرنا، اور پھر دروازہ کھلا۔ دونوں گھر میں داخل ہوئے اور دروازے کو فوراً بند کر دیا۔
گھر میں 8 سے 10 لوگ موجود تھے، لیکن چونکہ وہ آدم خور کو بھوت سمجھتے تھے، اس لیے انہیں لگتا تھا کہ آدم خور کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اس لیے وہ ڈر گئے تھے۔ ویسے وہ کاربیٹ کی بہت عزت کرتے تھے اور انہیں کارپیٹ صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ جم کاربیٹ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی گلہ نہیں۔ اتنے سالوں خوف میں گزارنے کے بعد وہ عادی ہو گئے تھے کہ رات کے وقت کسی صورت بھی دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ جم کاربیٹ کہتے ہیں کہ اس رات انہیں لگا کہ ان میں سے ایک شاید بچ نہ پائے۔ پھر جم کاربیٹ نے پوچھا کہ کیا ان کے آدمی گاؤں میں پہنچ گئے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کے آدمی گاؤں بھی پہنچ گئے ہیں اور ایک جگہ ان کے رہنے کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے 2 آدمیوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا ان 2 آدمیوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا۔ جم کاربیٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی لالٹین دے دو۔ گھر میں مشکل سے ایک پرانی لالٹین ملی۔ اس لالٹین کو لے کر کاربیٹ اور ایبارٹسن باہر نکل آئے اور بتائے گئے پتے کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہیں سیڑھیاں نظر آئیں۔ کاربیٹ نے آواز لگا کر پوچھا کہ کوئی ہے؟ ان کے آدمی باہر نکلے اور انہیں اوپر آنے کو کہا۔ کاربیٹ اوپر گئے تو پیچھے سے ایک کتا دم ہلاتا ہوا کاربیٹ کے پاس آیا اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا۔ کتا جیسے ہی نیچے گیا، دوبارہ خوف زدہ چیخیں مارتا ہوا اوپر آ گیا اور کاربیٹ کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ لیپرڈ ان کا پیچھا کرتا وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ کاربیٹ نے ایک نئی لالٹین لی اور دونوں باہر نکلے اور کھڑے ہوئے لیپرڈ کو دیکھنے لگے۔ لیپرڈ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کتا مسلسل ایک طرف دیکھ کر بھونکے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب لیپرڈ وہاں سے چلا گیا تو کتا خاموش ہوا۔ کاربیٹ اس کتے کو بھی اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ اب کمرے میں اتنی ہبس تھی کہ کاربیٹ نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور لالٹین کو وہاں رکھ دیا۔ انہیں کتے پر پورا بھروسہ تھا کہ خطرے کی صورت میں وہ سب کو جگا دے گا۔ پھر بھی ساری رات باری باری ان کے آدمیوں نے پہرا دیا۔ صبح ہونے کے بعد یہ لوگ دوبارہ اس جگہ پہنچ گئے۔ دیکھا تو لیپرڈ نے اس لاش کو مزید نہیں کھایا تھا، اس لیے امکان تھا کہ وہ دوبارہ اس کو کھانے کے لیے آئے گا۔ اس بار انہوں نے ایک لوہے کا پھندا اس عورت کی لاش کے پاس زمین میں اچھی طرح گاڑ دیا۔ مزید یہ کہ اس کے لیے سائنائڈ زہر بھی عورت کے جسم میں کئی جگہ پر لگا دیا گیا۔ حالانکہ زہر کا استعمال پہلے بھی کیا جا چکا تھا، لیکن زہر سے دوسرے جانور تو ہلاک ہوئے، اس آدم خور پر اس کا اثر نہ ہوا، اور کاربیٹ بھی اس قسم کے طریقے کو اپنانے کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن اب ان کو ایسا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ لیپرڈ رفتہ رفتہ اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ اب زہر اور پھندا لگانے کے بعد کاربیٹ اور ایبارٹسن ایک درخت پر جو 200 فٹ دور تھا مچان بنا کر بیٹھ گئے۔ اتنی دور بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ لیپرڈ کو شک نہ ہو اور وہ رات میں جنگل کی آوازوں کو سنتے رہیں۔ اس طرح انہیں جنگل میں ہونے والی سرگرمیوں کا پتہ چلتا رہتا۔ رات بھر وہ پھندے کی آواز کے منتظر رہے، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ صبح لاش کو دیکھا تو لاش ویسی کی ویسی تھی۔ لیپرڈ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس طرح ایک اور موقع بھی ہاتھ سے گیا اور مایوسی ہوئی۔ کاربیٹ نے لوگوں سے کہا کہ لاش کو اٹھا لیں۔ اب ان اعصاب شکن کارروائیوں نے کاربیٹ کو تھکا دیا تھا اور وہ ریلیکس ہونا چاہتے تھے۔ نینی تال میں ان کا گھر 15 دن کی مسافت پر تھا۔ کاربیٹ گھر جانے کا پروگرام بنا چکے تھے کہ کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں سے 4 میل دور تیندوے نے ایک گائے کو ہلاک کر دیا ہے۔ کاربیٹ وہاں پہنچے، پردھان ملا۔ کاربیٹ نے پوچھا کہ انہیں کیسے پتا کہ گائے کو آدم خور نے ہی ہلاک کیا ہے؟ پردھان نے بتایا کہ پچھلی رات تیندوے نے گھر کے دروازے کو اپنے پنجوں سے توڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اندر سے بھاری لکڑیاں لا کر دروازے پر لگا دیں اور دروازہ نہ ٹوٹ سکا۔ اب جم کاربیٹ نے بڑے اچھے طریقے سے پھندے کو اس گائے کے پاس لگا دیا اور گائے کے اندر زہر بھی جگہ جگہ لگا دیا۔ اس کے بعد وہ ایک درخت پر چڑھ گئے، صرف آواز سننے کے لیے۔ پہلے ایک مور کی آواز آئی، پھر ایک جانور بھاگتا ہوا ان کے درخت کے پاس سے گزرا، یعنی لیپرڈ کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اندھیرا ہونے والا تھا۔ جم کاربیٹ درخت سے اتر کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ رستے میں انہیں لگا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ کاربیٹ ایک چٹان کے پیچھے لیٹ گئے، لیکن اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ پھر کاربیٹ پردھان کے گھر چلے گئے۔ کھانا کھا کر سونے لگے
تو سوچا کہ اب گھر جانا ہی بہتر ہے، یہ جانور ہماری سوچ سے زیادہ چالاک ہے۔ رات کو وہ سو رہے تھے کہ پردھان نے کاربیٹ کو جگایا اور کہا کہ صاحب، دروازے پر پنجوں کے کھرچنے کی آواز آ رہی ہے۔ کاربیٹ آہستہ سے دروازے کے قریب آئے، لیکن اب کوئی آواز نہ آئی۔ کاربیٹ نے اسے پردھان کا وہم سمجھا۔ اس نے کہا کہ شاید ڈر کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ صبح جب باہر نکل کر دیکھا تو دروازے کے باہر آدم خور کے پگ مارکس موجود تھے۔ جم کاربیٹ نے پگ مارکس کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ پچھلی رات جم کاربیٹ کے بوٹوں کے نشانوں پر ان کا پیچھا کرتا رہا اور اس گھر تک آیا، اور اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ نہ کھلنے پر وہ اس طرف چل پڑا جہاں گائے پڑی تھی۔ اب کاربیٹ کی امید جاگی کہ شاید وہ پھندے میں پھنس گیا ہو یا پھر زہر کھا کر مر گیا ہو۔ کاربیٹ جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لیپرڈ نے نہ صرف اس گائے کو کھایا تھا بلکہ اسے اس جگہ سے ہٹا بھی دیا تھا جہاں وہ زمین پر پڑی تھی۔ اس سارے کام میں اس نے اپنے پاؤں ایسے رکھے کہ پھندے کو چھو نہ سکے، اور گائے کو ان جگہوں سے کھایا جہاں پر زہر نہیں لگا تھا۔ اب جم کاربیٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اس کو بھوت سمجھنا صحیح تھا، کیونکہ 8 سال انسانوں کا شکار کر کر کے وہ انتہائی چالاک ہو گیا تھا۔ اب وہ انتہائی مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ تیندوا ان کی سوچ سے کہیں زیادہ چالاک تھا۔ چھپنے چھپانے کے اس کھیل میں لیپرڈ ہمیشہ ان سے 2 ہاتھ آگے رہا، اور ہر بار جب وہ اس کے پگ مارکس کو دیکھ کر پتہ لگاتے تھے کہ لیپرڈ ان کا پیچھا کرتا رہا تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے لیپرڈ کہہ رہا ہو کہ وہ تو ابھی کھیل کھیل رہا ہے اور کسی دن موقع پا کر ان کی گردن دبوچ لے گا۔ جم کاربیٹ نے باقی کا زہر بھی گائے کے اندر اور جگہوں میں بھر دیا۔ اگلی صبح دیکھا تو لیپرڈ نے ان حصوں کو بھی کھا لیا تھا جہاں زہر بھرا تھا، لیکن پگ مارکس دیکھنے سے پتہ چلا کہ وہ پگ مارکس آدم خور کے نہیں تھے بلکہ کسی عام لیپرڈ کے تھے۔ آج ایک اور بے قصور لیپرڈ نے زہر کھا لیا۔ اب جم کاربیٹ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ لیپرڈ میرے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا اس لیے مجھے گھر جانا ضروری تھا، ورنہ اس سے پہلے کئی شکاری آدم خور کا شکار بن چکے تھے۔ اب جم کاربیٹ اپنے مشن سے ناکام گھر واپس لوٹ آئے۔